کر رہے ہو تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے؟ آئے آئے لگ رہا ہے. اچھا پھر کیا کریں گے جی؟ گلے شکوے کریں گے. اگر سٹیج سے سائڈ پہ کر دوں گا گلے شکوے کریں گے. برا میں ہی ہوں ایٹ دا اینڈ, میں آپ کو بتا دوں برا میں ہی ہوں اینڈ پہ. ہاں جو لسٹ نیچے آئے گی نا اس میں برا میں ہی ہوں گا, کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ برا یہی بندہ ہے. ہم جو مرضی کریں, اس کو ہم نے خرید لیا ہے, یہ ہمارا زرخدی غلام ہے. اس کو ہم جو کہیں گے یہ کرے گا, اس کو کرنا پڑے گا ورنہ ہم اس کی بےزتی کر دیں گے. ورنہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی تو تیری اوقات کیا ہے, تو کون ہے جو ہمیں بات کر سکے. تو اس لیے گنہگار تو یہ ہے اینڈ کے اندر. ہاں تو برا تو میں ہی ہوں, تو بن جاؤں نا برا, ایک اور بڑھ جائے گا اور کیا ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے اپنی لائف کے اندر کبھی کسی کا رانجھا راضی نہیں کیا. میں ایک کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں, اس میں کافی ہوں, اللہ بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے علاوہ بھاڑ میں جائے جنتا, میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, مجھے پرواہ ہی نہیں کسی کی, پرواہ ہی نہیں کسی کی. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, بس کہانی ختم, دی اینڈ, فل سٹاپ. بہت پہلے لگا چکا تھا جب اسلام کی طرف پلٹا تھا, آج سے 2-2.5 سال پہلے جب اسلام کا شوق دل میں آیا تھا, میں نے فل سٹاپ مار کر کہا تھا کہ آج کے بعد انسان نہیں اللہ کو راضی کروں گا. صرف اس وقت فل سٹاپ مار دیا تھا. اگر انسانوں کو راضی کرنا ہوتا تو کبھی اسلام میں نہ آتا. جو اسلام میں آتا ہے اس سے جہان الجھتا ہے. جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ طوفانوں سے بھڑتا ہے. جو اسلام کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے وہ سر نہیں جھکاتا, چاہے کوئی ہو. تو ہم نے تو اس وقت فل سٹاپ مار دیا تھا. ہاں خونے نہ کردائیم کسے رہ نہ کشتائیم, جرمم ہمیں کے عاشق روح گزشتائیم. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم محبت ان سے کر بیٹھے ہیں کہ جن سے ساری دنیا خفا ہوئی بیٹھی ہے, اور یہی ہمارا جرم ہے. تو بس یہ جرم ہمارے سر کا تاج ہے, ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہاں یہ ہمارے سینے کا میڈل ہے. تو اب جی وہ خیر بہرحال کیا کریں, اپنے لوگوں سے بھی بات کرنا بڑی ضروری ہے. اب سب سے ایک بار اسی طرح ہی بات ہو سکتی تھی, اب فردن میں سب کو نہ میسج کر سکتا تھا نہ ای میل کر سکتا تھا, نکل کر پبلک میں بات ہی کر سکتا تھا, وہ میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹیوننگ آپ لوگوں کی ضروری ہے. تو میرا بھائی, جس بندے نے اللہ کو راضی کرنا ہو نا, اس کو ایک چپ 100 سکھ جسے کہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 غلاموں کی مثال دے کر, کہتے ہیں ایک یہ غلام ہو کہ جس کے ملٹیپل آقا ہوں, اور ایک وہ غلام ہو جس کا ایک ہی آقا ہو. بتاؤ سکھ میں کون ہوگا؟ وہی جس کا ایک آقا ہے. تو ہم نے اللہ کو آقا مان لیا ہے, اور جن بندوں نے حقیقی طور پر اللہ کو اپنا آقا مان کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا, ان کو پرواہ نہیں دنیا کی, دنیا کیا سوچتی ہے. ہاں سیدھی بات ہے. تو ہم نے کبھی اپنے سامنے والے کی ماتھے کی سلوٹیں دیکھ کر, اور اس کی اٹھی ہوئی ناک دیکھ کر, یا اس کی بپھری ہوئی بھویں دیکھ کر, یا اس کے الجھے ہوئے تیور دیکھ کر, یا اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر, یا اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر کبھی بات بنائی نہ الٹائی نہ کچھ کی. اللہ کے لیے کی, اللہ کے لیے کریں گے, یہ کرتے کرتے مر جائیں گے, اور اس کے آگے پیش ہو کر فخر سے کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے مخلوق کے آگے نہ جھکے, نہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی, ہم نے تیری بات مانی. یہ ہماری کوشش ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جس وقت اللہ نے یہ وعدہ کر دیا نا کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ کے اندر ہے, عزت ذلت, تو آپ کو دنیا ساری مل کر بھی عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی. اور جب اس نے کہہ دیا ہے کہ ذلت تمہارے مقدر میں ہے, تو دنیا ساری کٹھی ہو کر آپ کو سروں پر پبوں پر اٹھا کر پھرے, عزت دے جناب, زندہ باد زندہ باد, آپ کو عزت نہیں مل سکتی. عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی کسی کو گمان نہ رہے کہ وہ کسی کو عزت دے رہا ہے, عزت اللہ کی ذات دیتی ہے. صرف آپ ایک ذریعہ بنتے ہیں, کہانی ختم. اپنا کردار ہم نے سمجھنا ہے. اچھا اس کے آگے بڑھتے ہیں. ماڈریٹرز کا ایشو بڑا آ رہا تھا, ہمارے مسلمان لائیو بھی آ گئے, پہنچ گئے, ای میلز بھی مجھے بہت زیادہ آ رہی تھیں. کئی لوگوں کو تو میں نے ان بلاک کر دیا ہے, کافی لوگوں کو کیا ہے میں نے. اسٹریم یارڈ پر بھی جن کو مسلمانوں کو بلاک کیا تھا ان کو بھی میں نے ان بلاک کر دیا, کیونکہ میں نے کہا تھا اگر نان مسلم آئے, اپنا مسلمان آئے گا نان مسلم کی اسٹریم میں, تو اس کو میں بلاک کر دوں گا. تو ان کو میں نے اوپن کر دیا ہوا ہے. ماڈریٹرز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے دیکھیں, کسی مسلمان کو آپ نے بلاک نہیں کرنا,
मुसलमान आईडी को, क्योंकि हमें तो नहीं पता को हिंदू भी बना कर ब्लॉक नहीं कर, मगर वो गाली गलौज करना शुरू कर दे नंगी, चाहे हिंदुओं के खुदाओं की नंगी गाली की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर कहना शुरू कर दे ब्राह्मण ने सरस्वती के साथ क्या किया, ये तो किताब में लिखा है, गाली नहीं है। हाँ, अपने अल्फाज इस तरह के रखे कि वो गाली ना हो नंगी, तो आपने किसी मुसलमान को भी ब्लॉक नहीं करना, हाइड नहीं करना, ये कंफर्म कर लें जितने मॉडरेटर है, ये मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूं। टाइम आउट करना है, अगर कोई गाली देना शुरू कर दे आपने उसको टाइम आउट दे देना है, मुसलमानों की अभी बात कर रहा हूं। इसी तरीके जो स्पैमिंग कर रहा है आपने उसको टाइम आउट दे देना है, एक चीज। दूसरी चीज ये, अगर कोई मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है ना, हिंदू हो या मुसलमान, उसको कहने देना है, उसको टाइम आउट नहीं देना, इल्ला ये कि क्योंकि मसला असल में ये पड़ गया है कि हमारे लोग कमेंट्स के अंदर अगर आके मुझे को बात कर रहा है, वो बेचारे मेरी मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं एक मुसलमान की हैसियत में, तो वो मुझे सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो उससे होते हैं। उससे होता क्या है कि मुसलमान आपस में भिड़ जाते हैं, तो ये तो हम कभी भी नहीं चाहते, ये तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से मुसलमान आपस में लड़ रहे हों। ये क्या फायदा हुआ फिर हमें एक दूसरे के मुत्तफिक होने का, इत्तेहाद करने का, हमें फायदा क्या हुआ? तो मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कर, यार मेरी बात सुनो, मैं तसल्ली से बता देता हूं, मुझे बुरा भला कहना ना किसी ने, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर है, मुझे रज के गालियां निकालो, वहां क्या मसला है, निकालो। चलो एक और चीज, लाइव आ जाओ, किसी मुसलमान को मुझसे गुस्सा है, अभी लिंक दे दूंगा, लाइव आ जाना, निकालो मुझे गालियां, कोई मसला नहीं, तसल्ली से मां बहन कर दो मेरी, क्या टेंशन है, हैं? तो यार मैं अभी अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया नहीं, मैं बड़ा ढीठ मट्टी से बना हुआ इंसान हूं। हाँ, मैं सही आपको बता रहा हूं। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े ट्विस्ट देखे हैं, कभी मैं समझा, मैं इस काबिल हुआ कि मेरी जिंदगी से किसी इंसान को फायदा हो सकता है, यकीनन होगा, यकीनन इंशाल्लाह, मैं नहीं कहता, हर बंदे से आप सीखते हो, हर जिंदगी से, तो मैं कभी उसको बयान करूंगा। अच्छा तो किसी ने अगर कोई चीज कहनी है, अगर कोई मुसलमान है, जेन्युइन मुसलमान है, तो यार आप क्यों लाइव चैट के अंदर मुझे बुरा भला कहकर दूसरे मुसलमानों को ये मजबूर करेंगे वो आपसे करे और यहां पर दंगल लगे? तो इसीलिए जो मुसलमान कमेंट के अंदर मुझे बुरा भला कह रहा होगा, आपने उसको एक बार रोकना है, अगर वो ना रुके और आपको लग रहा होगा दूसरे लोग उस टॉपिक से डाइवर्ट होकर आपस में बहस मुबासा करेंगे, आपने उसको पुट टाइम आउट कर देना है एक बार। जो मुसलमान आपस में लड़े होंगे, आपने उनको टाइम आउट कर देना है। मुसलमान आपस में लड़े, ये हम गवारा कर ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आपने फरमाया फितन के दौर के अंदर मुसलमान आपस में एक दूसरे के आ जाएंगे, तो कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसी सूरत में क्या करें? अल्लाह के रसूल ने कहा लकड़ी की तलवारें ले लेना। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल गर्दन उतारने दो, वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। मुसलमान आपस में लड़ेगा नहीं, जो मर्जी हो जाए, मुसलमान नहीं लड़ेगा। ये अपना बुनियादी हक रख लें, अपने पल्ले बांध लें कि मुसलमान आपस में नहीं लड़ेगा। और याद रखें कि आज तो हमारे पास एक लंबा तजर्बा मौजूद है, लंबा एक्सपीरियंस। अपनी तारीख पढ़कर देखो, मुसलमान जब भी आपस में लड़ा है, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? फायदा दुश्मन का, नुकसान इस्लाम का। तो फिर अपनी तारीख से नहीं सीखोगे क्या? अपने तजर्बों और अपने ऑब्जर्वेशन से नहीं सीखोगे क्या? क्या बेवकूफ का बेवकूफ आए हैं उसी तरह मर जाना है क्या? अपनी तारीख देख लो। अगर तो लड़ने का फायदा हुआ है तो मैं ग्रीन सिग्नल देता हूं, मैं कहता हूं जाओ जी लड़ लो, जाओ लड़ लो, लड़ लो, क्योंकि फायदा हुआ ना, लड़ लो। आपस में लड़ने से इस्लाम का नुकसान हुआ है तो फिर लड़ते क्यों हो? समझदार कौमें अपने माजी, अपने तजर्बों से क्या नहीं सीखती? कुरान में क्यों अल्लाह ने कहा कि सीरू फिल अर्दी फंदुरू कैफा काना आकिबतुल मुकद्दिबीन, जमीन में घूमो, और कसस क्यों बयान किए कुरान में? ताकि जिंदगियों से सीखो, सुनो, समझो। तो मुसलमानों के उरूजो जवाल देखो तो सही, मुसलमान को कभी कोई दुश्मन मैदान में शिकस्त नहीं दे सका था। मुसलमान को जब जब तारीख के अंदर शिकस्त हुई है, अंदर से हुई है, जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। जाओ जाके पढ़ के देख लो तारीख को, तारीख को पढ़ के देख लो। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना। मुसलमानों को, चाहे वो सकूत बगदाद हो, चाहे वो सकूत ढाका हो 71 का, या सकूत बगदाद हो, या सकूत इस्तंबुल हो, या सकूत मदीना हो, जितनी जगहों पर भी देखोगे तुम्हें ये जली बोल्ड बोल्ड फॉन्ट के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, मुसलमान आपस में लड़े, ये हुआ। मुसलमानों के जवाल का सबसे बड़ी जो बुनियाद बताई जाती है, अगर आप तारीख की किताबों में पढ़कर देख लें, तो वो कहा जाता है हजरत उस्मान की शहादत। बता लो क्या किसी काफिर ने की थी? मैं इशारे कर रहा हूं सिर्फ,
اپنے اپنے حساب سے پڑھ لینا. ہاں تو تاریخ پڑھ کر دیکھو، چاہے سکوت مدینہ ہو، چاہے شام کوفہ بغداد ہو، چاہے استنبول ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے جو ہے وہ بنگال ہو، آپ ساری جگہ پر پڑھ کر دیکھو گے تو پتا چلے گا جب جب مسلمان آپس میں لڑا جوتے کھائے. تو بھائی جس کو جوتے کھانے کا شوق ہے وہ سائڈ پہ ہو کے لدا ہو کے کھائے. ہم یہاں کسی مسلمان کو نہ آپس میں لڑنے دیں گے نہ اس چیز کو برداشت کریں گے. اس کو ٹھٹا مار کے باہر کر دینا جو فرقہ واریت کے نیچے بات. ٹھٹا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ٹھٹا، کک آؤٹ. یہاں کسی فرقے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کے لیے جگہ ہے. اگر اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، ورنہ یہ دو ہاتھ جڑے ہیں جاؤ، اور بڑے پلیٹ فارم ہیں وہاں جا کے فرقہ واریت کر لو. اور لگے ہوئے ہیں نا، کئی مولوی لگے ہوئے ہیں، کئی اور لگے ہیں لوگ مسلمان جن کے پاس بہت ٹائم ہے، لگے ہوئے ہیں، ہیں جی، پڑھے لکھے بھی ہیں اور فلانے بھی ہیں. تو جائیں ان کے پاس جا کے کر لیں. یہاں تو نہیں ہوگا، اور نہ ایمان یونین کے پلیٹ فارمز کے اوپر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. ایک تو یہ گزارش تھی. تو ماڈریٹرز کے حوالے سے یہ ہے کہ ماڈریٹرز اس چیز کا خیال رکھیں، اور آپ لوگ بھی ماڈریٹرز کی عزت کریں. جن کو ہم نے ماڈریٹرز بنایا ہے ان سے پرسنلی ہمارا رابطہ ہوا، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے نظریات کو پڑھا، بولا، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، تب جا کر ان کو ماڈریٹرز بنایا. بیلنس کرنے کے لیے کچھ ہماری بہنوں کو ماڈریٹرز بنایا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جتنی بہنیں ایکٹیو ہوں کم از کم وہ ساری کی ساری ماڈریٹر ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہنوں کو ہم نے امپاور کرنا ہے، ان کو اسپیشل ہم نے ایک پروٹوکول دینا ہے بہنوں کو. جیسے ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ہم کسی بینک میں جاتے ہیں یا کسی آفس میں جاتے ہیں تو لیڈیز بیچاری، اگر کوئی والدہ آ گئی، ہماری بہن آ گئی، ہماری ماں آ گئی جس کے ساتھ بچہ ہے، یہ بیچاری اکیلی بھی ہے، ہم پیچھے ہٹ کر، مسلمانوں کو یہ بڑا ضروری ہے کہ پیچھے ہٹ کر کہیں ہماری بہن کو جگہ دے دو. بس میں آپ جا رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، آپ اس میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اٹھ جاتے ہیں، آنٹی جی آپ بیٹھ جائیں، امی جی آپ بیٹھ، خالہ جی آپ بیٹھ جائیں، بہن آپ بیٹھ جاؤ. کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کرتے ہیں؟ کیا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. حضرت فاطمہ آئیں، آپ اٹھے، اپنی چادر پر ان کو گلے سے لگایا، ان کا بوسہ لیا اور ان کو اپنی چادر کے اوپر بٹھایا. ہاں، عورت کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی بیٹی تھی، عزت دی. ٹھیک ہے. ایک عورت آئی، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، ہاں حضرت عمر فاروق کے ساتھ بہت شور ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے. لوگ فٹافٹ گئے، انہوں نے کہا امیر المومن، فٹافٹ آ گئے نا. کچھ ہوتے ہیں بےچارے بڑے جذباتی، بڑے سینسٹیو، وہ آ گئے، امیر المومن کے ساتھ ایسے بات، امیر المومن کے ساتھ ایسے بات. تو حضرت عمر فاروق نے کہا او ٹھہر جو بھائی، ٹھہر جو، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، ٹھہر جو. اور یہ وہ عورت ہے جس کے لیے تو قرآن نے، جس کی بات تو اللہ نے سن لی تھی اور قرآن نازل کر دیا تھا. سورہ مجادلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. اللہ نے اس عورت کا کلام سن لیا ہے جو اپنے زوج کے بارے میں آپ سے جھگڑتی تھی. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا متھ اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی ہوئی ہے ویسٹ نے اور اسلاموفوبز نے کہ اسلام عورت کو اوپریس کرتا ہے، اسلام عورت کو آؤٹ ڈیٹ کر دیتا ہے، اسلام عورت کو پش بیک کرتا ہے. اس متھ اور مس انڈرسٹینڈنگ کو توڑنے کا واحد حل صرف تقریریں نہیں ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ان کو میدان میں لایا جائے. یہی وجہ ہے کہ ایمان یونین وومن ونگ بنائی گئی تھی. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جتنی ہماری اپروچ ہے اس میں اپنی بہنوں کی آواز ہو، ان کی اپنی پہچان ہو، ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو، ان کا اپنا ایک نظریہ ہو، ان کا اپنا ایک انداز ہو، وہ اپنی بات رکھ سکیں، آپ لوگ بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ جڑ سکیں. یاد رکھیں اسلام صرف مار اس لیے کھا رہا ہے کہ ہمارے پاس اچھے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں، ہمارے پاس آرگنائزیشنز نہیں ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کے پاس اتنا شدھ قسم کا پروڈکٹ ہو اور اس کے جو سیلز مین ہیں وہ نکھٹو اور سست ہوں، سارا دن سوئے پڑے رہتے ہوں. ہماری بکٹ کے اندر اتنی شاندار پروڈکٹ ہے کہ آج سے پہلے انسانیت کو اس اسلام کی اتنی ضرورت نہ تھی جتنی آج ہے، اور یہ ضرورت شدید سے شدید بڑھتی جا رہی ہے انسانیت کے لیے اس اسلام کی. مگر جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو آگے بات رکھنے والے ہیں، وہ آرگنائز ہی نہیں ہیں، ان کے پاس پریزنٹیشنز ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اپروچ ہی نہیں ہے، ورلڈ ویو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکسپریشنز ہی نہیں ہے، ایکسپلین کرنے کی اسٹریٹجی پاور ہی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے، اسپیچ پاور نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور یہ چیز ہے. تو ایک بات یہ تھی. اب
میں لنک کرنے لگا ہوں پبلک کیونکہ یہ باتیں کرنا بڑی ضروری تھیں. یاد رکھیں, مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, مسلمان اگر میری بات سن رہے ہیں, کیونکہ بعد میں بھی سنیں گے, ماننا نہ ماننا ان کے بس کی بات ہے, کیا کریں اب, ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ, ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم کر کچھ نہیں سکتے. اور کچھ لوگ جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہیں, تو ہم سے راضی ہو جائیں گے کیا؟ اور یار کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے راضی نہیں, تو ہم سے راضی کیسے ہوں گے, یہ بھی تو سوچیں. تو اسی لیے آپ اپنا کام جو ٹھیک سمجھتے ہیں, جس کو حق سمجھتے ہیں, وہ کریں. اچھا, مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں سلو موڈ جو ہے وہ آن کر دوں, تو مجھے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا, ہو سکتا ہے میری آواز مس ہو جائے. اگر میری آواز آتی رہے تو مجھے بتائیے گا, مجھے اسٹوڈیو سے جا کے کرنا پڑے گا, میں ابھی کر دیتا ہوں. میری آواز تھوڑی سی ہو سکتا ہے بریک ہو جائے. میں پھر ایک آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, پھر میں نے لنک کرنا ہے. 46 منٹ تو میں نے اسی بات کے اوپر لے لیا. لنک میں پبلک کرنے لگا ہوں, تو جڑے رہیے گا. اور جتنے مسلمان ہیں جن کو مجھ سے گلا ہے, شکوا ہے, برا ہے, بھلا ہے, جو بھی کہنا ہے وہ آگے کہہ سکتے ہیں. میں بات پھر آپ کی لے لوں گا اس طرح. میں صرف سلو موڈ آن کر دوں فوراً سے, اس سے پہلے کہ نیٹ سلو ہو. اچھا جی, کسٹمائزیشن, لیں جی, آئی ہوپ سو سلو موڈ آن ہو جائے گا ابھی. لیں جی, سلو موڈ آن ہو گیا, نظر آ گیا جی. سلو موڈ آ گیا آپ کے پاس؟ ٹھہرے مجھے بھی چیک کرنے دیں, یہ نہ ہو کے. ہاں آ گیا, گڈ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اچھا اچھا اچھا, لنک آنے لگا جی, پبلک ہونے لگا. ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا. بس یہ باتیں کرنا بڑی ضروری تھیں ہمارے لوگوں کے لیے, بہت ضروری, بہت ضروری. تو میں بات کرنے لگا تھا, لنک میں کر دیتا ہوں پبلک تاکہ آپ لوگ آ جائیں, اور اتنی دیر میں پھر یہ بات آخری بھی رکھ لوں. میں لنک کر دیتا ہوں, اور لنک پہ میں لکھ دیتا ہوں لنک فار مسلمس اونلی. ٹھیک ہے نا جی, یہ آ گیا, اور اس کو میں پن بھی کر دیتا ہوں. یہ پروگرام فیس بک پہ بھی چل رہا ہے, تو فیس بک پہ بھی جو لوگ ہوں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور شیئر بھی کیا کریں آپ لوگ نا. آج ہم اپنے مسلمانوں سے بات کریں گے. 1 منٹ کا کافی ہے یار. کوئی 30 کہے گا, جو کر دیا جاتا ہے اس پہ اعتماد کر لیا کریں. کوئی 30 کہے گا, کوئی 60 کہے گا, کوئی 80 کہے گا, کوئی کہے گا بند کر دو. کیا کروں گا, کس کی مانوں, کس طرح چلوں؟ تو اسی لیے جو ہو گیا ہے بس صبرن جمیلہ, اللہ کے حوالے کر دیا کریں چیزوں کو. اچھا جی, آخری بات جو ہے وہ آج کی اسٹریم کے والے سے میں کر دیتا ہوں. دیکھیں, سیم بھائی ہیں مثال کے طور پر, ہمارے سیم سٹلن بھائی ہیں, وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کمپیریٹیو چیزوں کے اوپر, ہندوازم ورسز اسلام, اسلام کرسچینٹی, جوڈائزم, از یور ریلیجن بیٹر دین اسلام. اس میں ایک مسلمان کال پہ جا کے کیا کرے گا, 1 منٹ کے لیے مجھے بتائیں, خود سوچیں. مسلمان کیا کرے گا؟ سیم بھائی ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ بات کمنٹ میں لکھ دو, سیم بھائی ماشاءاللہ زبردست, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ اپنی آپ کی حفاظت کرے, ماشاءاللہ مزہ آ گیا. بھائی وہ بات کمنٹ میں لکھ دو. میں پروگرام ٹائٹل دیکھیں اور آپ جا رہے ہیں بات, تو وہ کمنٹ میں لکھ دیں. مسلمان کیا وہاں کرے گا, یہی کہے گا نا پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے, تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیں. اچھا, میں مثال کے طور پہ پروگرام جیسے آج مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں, تو آپ کال پہ آئیں, واہ بالکل آئیں کال پہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا, مفتی صاحب کا اوپن ہوتا ہے سیشن, کیسر احمد راجہ صاحب کا نارملی اوپن ہوتا ہے سیشن, اس میں بھی آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ نان مسلمس کو پہلے موقع دیں تاکہ وہ بات کریں. مگر چونکہ وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے مفتی صاحب کا, اور لوگ واقعی ان سے سوال پوچھنا بہت سی چیزیں چاہتے ہیں, تو آپ جائیں پوچھیں ان سے, کوئی مسئلہ نہیں. میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ادھر نہ جائیں, ادھر جائیں, یا اس طرح ہونا چاہیے, اس کو اس طرح نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو شوق ہے بات کرنے کا, مفتی صاحب کی ہر ہفتے ہوتی ہے سیٹرڈے, کیسر بھائی کی ہو رہی ہوتی ہے, آج نہیں ہوئی. اسلامک ویکننگ جو ہے وہ مسلمانوں وہ مکس کالرز لے لیتی ہے, ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں. تو ٹائٹل دیکھا کریں, جب ہمارا ٹائٹل ایک ہو جاتا ہے اس ٹائٹل کے مطابق آپ چیزیں دیکھا کریں. الینا سسٹر کی اسٹریم کے اوپر بھائیوں کو نہیں جانا چاہیے, وہاں سسٹرز بیٹھی ہوں, الا ایک کو بھائی بیٹھے. خیر بار یہ ساری باتیں ہیں جو انڈرسٹوڈ سی ہیں, ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں.
تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ کفر جو ہے وہ بہت منظم ہے, بہت آرگنائز ہے. ہمارے لوگ اپنی انا کا مسئلہ, اپنی ذات کا مسئلہ, اپنے فروعی مسائل کا, اپنے جزوی مسائل کا مسئلہ یا اپنے نظریے اور سوچ کا مسئلہ لے کر اسلام کے خلاف ہی کھڑے, مسلمانوں کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اپنی انرجیز کو اتفاق اور اتحاد کے لیے لگائیں. بھائی یہ بات تھی, کالرز کا ہم آغاز کر رہے ہیں. میں نے ان بلاک کر دیا تھا جتنے لوگ کل انفارچونیٹلی بلاک مجھے کرنے پڑے, ٹھیک ہے. آج جتنے لوگ ہیں ہمارے صرف اور صرف مسلمان جوائن کریں گے, اور سٹیج ماشاءاللہ فل ہو چکا ہے. بڑا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں میں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اسی طریقے سے قائم دائم رکھے. اور ایک بھائی تھے جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کافی زیادہ مجھ سے ناراض نظر آ رہے تھے, مجھے وہ کمنٹ میں بھی نظر نہیں آ رہے, کدھر گئے ہیں وہ جوائن کرتے نا, میں نے لنک پبلک کیا ہے تو وہ آتے اپنی بات رکھتے. اگر وہ بھائی اب کمنٹ کریں اس چیز کے علاوہ تو میں ان کو خود بلاک کر دوں گا. آج وہ لائیو آئیں گے کیونکہ وہ پروگرام سے پہلے موجود تھے, اور اگر آج وہ نہیں آئے تو ان کو میں پھر خود بلاک کر دوں گا. ہاں, کیونکہ تماشا نہیں ہم لگنے دیں گے, ٹھیک ہے نا. قولو قولا سدیدا, بات وہ کہو جو سیدھی بات ہو, آئے بھائی شاہی نہیں, ٹھیک ہے نا میرا بھائی, سیدھی بات. خیر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ترتیب سے جو کالرز آ رہے ہیں ان کو لے لیں گے. آج کوئی نان مسلم بھائی جڑنے کی کوشش نہ کرے ورنہ مجھے ان کو ریموو کرنا پڑے گا. اور سب ہمارے ساتھ ہیں, اور نام اپنا جو ہے نا مسلمان والا کو نام رکھ کے آئیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ عجیب و غریب قسم کی آئی ڈیز ہمارے بھائی لے آتے ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا نان مسلم ہے مسلمان ہے. پہلے پوچھوں گا مسلمان ہے بھائی, السلام علیکم. اور بھائی مائک انمیوٹ کیجیے گا, جلدی آگے. وعلیکم السلام. ہاں ہاں, ایسے یہ دیکھیں نا, یہ مسلم لکھا ہے, ایسے لکھیں, مسلم لکھ لیں. کوئی اپنی خاص ایک آئی ڈی ایسی بنائیں جو مسلمان والی ہو. جی جی, بہت بڑھیا اسٹریم ہے آپ کی, اور میں آپ کی سب سے زیادہ مجھے پسند وہ والی آئی تھی, KGF والی. ٹھیک, جزاک اللہ. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ اور کچھ سر؟ جی آ رہی ہے. جی, سب سے پہلے میں نے آپ کی وہ والی اسٹریم دیکھی تھی جو سمیر کے ساتھ تھی, پری ڈسکشن. وہ والی مجھے سچی میں میری بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی تھی, کیونکہ میں نے سب سے پہلے سمیر کی غلط ویڈیوز پہ دیکھ دی تھی نیوز نیشن پہ. جب سے ہی میں الحمدللہ آپ کو فالو کر رہا ہوں, اور میں نے آپ کو میسج بھی کرا تھا, الحمدللہ. آپ نے میری میل کا ریپلائی بھی کرا تھا. جو ضعیف حدیث والی میں نے آپ کی بات پوچھی تھی, یاد ہے؟ اچھا ہاں, اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ضعیف حدیث کا کیسے پتا چلے گا, رائٹ؟ جی جی, اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار کرا ہے میل, آپ نے ہر بار الحمدللہ ریپلائی کرا مجھے. تو شکر ہے یا اللہ, شکر ہے. اے دیکھ لو بھائی, اے دیکھ لو. تو ان کو کر دی ہے اب کئی. اچھا کیا میلز کا آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں مسلم بھائی. میل آئے گی, اب مجھے کتنی میلز آئیں گی آپ اندازہ. میں آپ کو صرف ایک واقعہ جیسے آج کل کمنٹ کا بتایا کہ کمنٹ آیا ہے, عامر بھائی میں تو چیک کرنے آ رہا تھا کہ آپ مجھے بلاک کریں گے نہیں کریں گے, آپ نے کر دیا. اب یہ اندازہ ہو گیا. اب آپ کو میں میل کی سٹوری سناتا ہوں. میلز میں کیا ہوتا ہے. جی, میل مجھے آئے گی السلام علیکم, بس السلام علیکم, بس. پھر آئے گی اسی آئے السلام علیکم, 5-6 آئیں گی السلام علیکم, بس یہ آئے گی. اچھا پھر ایک آئے گی السلام علیکم, کیا حال ہے, بس یہاں بات ختم ہو گئی. اب مجھے بتاؤ یار, میں ہر ای میل کا جواب دینا پاسبل ہے؟ یہ میں پتا کیوں بات کر رہا ہوں, یہ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ای میل مجھے کو بھیج رہا ہے السلام علیکم کیا حال ہے, تو میں نے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں. میری بات سنیں, کمنٹس کے اندر جو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, ای میل کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں, یا کسی اور جگہ پہ میسج کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام, اپنے دل کے اندر کہہ دیتا ہوں. ایسا ممکن ہی نہیں میں جواب نہ دوں, مگر ہر ای میل ایک لکھی اس کو ٹائپ کرنا, سینڈ کرنا, پھر رکنا, پھر ٹائپ کرنا, سینڈ کرنا, یار یہ میرے لیے تو مشکل ہوگا نا, خود سوچیں. اچھا پھر ایک مجھے انسٹاگرام, ایک یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, پھر انسٹاگرام کے اوپر مجھے میسج آیا, کیا کر رہے ہو, پروگرام ختم ہوا نا جیسے, کیا کر رہے, ہاں کیا کر رہے ہو. اچھا میں نے اب دیکھا ہے, کیا جواب دوں اب آگے سے, کیا کر رہا ہوں. ہاں جی, روٹی کھانے لگا مذاق تھا. سمجھ لیا. ہاں ہاں, اسٹریم کرنے کے بعد کھانا کھانے لگا تھا. اچھا جی, پھر آگے بندہ کیا نہیں, کہیں گے. کمپیوٹر ہے بندہ تو. ہاں ہاں, اچھا کیا کھا رہے ہو, میں نے جواب نہیں دیا, میں نے دیکھ لیا میسج, میں جواب کیا دوں, میں واپس آ گیا فٹافٹ, میں واپس آ گیا. تو آگے سے لکھا آیا, یار جواب تو دے دو, یہ کیا بات ہوئی. اچھا میں نے پھر دیکھا, یا میں دیکھ رہا ہوں اس کے میسج آ رہے ہیں, میں تھوڑا دیر بعد کھانا شانا ڈال کے میں پھر گیا ہوں کہ میں دیکھوں, کیونکہ ضروری بات کی ہے بھائی نے.
अकेले हो, मुझे आगे से कहता है अकेले हो। यानी आप मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि मैं इंस्टाग्राम, मेरी मजबूरी, मैं सोशल मीडिया कभी यूज नहीं करता था। मैंने 6 साल पहले फेसबुक छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम, ये सारी एप्स जो उस वक्त तक जो जितनी आई थी वो मैंने सारी छोड़, मेरा कोई भी मेरा रिकॉर्ड सोशल मीडिया के ऊपर मेरा 6 साल पहले मैं अपना खत्म कर चुका हुआ था, क्योंकि मैं अपनी और लाइफ में बिजी हो चुका हुआ था। उसके बाद इस्लाम से दूरी हो चुकी थी, फिर जब मैं इस्लाम की तरफ पलटा तो मेरा कुछ लोगों से राब्ता हुआ, उसमें कई अच्छी टीम बनी, लोग बने, मैं वापस आया। ये अब चूंकि काम इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये कर रहे थे, पेड तरीके से, तो हमारी मजबूरी थी कि मुझे दोबारा ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये प्रॉपर यूज करना पड़ा। अभी भी हमारे एक टीम के भाई हैं कि वो कह रहे हैं जी ट्विटर पे आप आए, ट्विटर पे आप आए, ट्विटर पे आप आए। वो मुझे कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है। सोशल मीडिया के मामले में मैं बड़ा नहीं यूज करना आता था ये चीजें, ये तो वक्त ने सिखा दी हैं, हैं जी, क्रेडिट गोज टू एक्स मुस्लिम कि इनकी भी ठुकाई हो रही है, टुनियों की भी हो रही है, तो हम आ गए। मकसद कहने का ये है कि यार अब इस अच्छा फिर ना करें तो फिर गिला करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एरोगेंट नहीं हो गए, नहीं आप करना तो बड़े चाहिए। एरोगेंट हो गए हो, हैं, इनका तो अंदाज ही बदल गया है, 4 लोग क्या सुनना शुरू हो गए ये बात। अच्छा यार तू ना सुन भाई, जो 4 लोगों में तू एक है ना, तू ना सुन, तेरी मेहरबानी यार, हैं, आप ना सुनो हमें, हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, आप आके हमें ये ताने मारना शुरू कर देते हो कि जनाब बड़े लोग तुझे सुनना शुरू हो गए, तू बड़ा चौड़ा हो गया, तू फलाना हो गया। अच्छा भाई अच्छा, कमाल है यार, काम करें तब बात, ना करें तब बात। अजीबो गरीब किस्म के हमारे लोग हैं वैसे, खुदा की कसम। फिर मुझे अब कहेंगे जी ये बंदा 40,000 व्यूज देखो जी आते हैं। बात कर रहा है, फलाना कर रहा है, किधर जी, जाए। अब 40,000 हर वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूज आते हैं, तो अब हर किसी को रिप्लाई देना मुश्किल है। हो ही नहीं सकता हर किसी को रिप्लाई, 40,000 बंदों को एक बंदा कैसे रिप्लाई दे पहले देगा। मैं कमेंट देखे, पहले स्टार्ट के अंदर कमेंट्स कम आते थे, मैं उनको डील कर पाता था। दिन कमेंट्स अच्छी बात है, करें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अच्छा मेरी आवाज चली गई है, जी जी, बीच में कट रही थी। हाँ अब आ रही होगी आवाज। देखो मैं कमेंट्स वगैरह से मना नहीं करता, ठीक है, कमेंट्स वगैरह से मना नहीं करता, कमेंट करें आप, सब चीजें करें, मगर उसके नहीं जवाब दे पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। मामला बढ़ता जा रहा है, मैं पहले समझता था कि हो सकता है मैं सबके दे पाऊंगा, अब मैं कोशिश कर देता हूं कि कम से कम जितनों को लाइक कर सकूं कर सकता हूं। मेरा अपना काम भी है, अपने दूसरे जो मेरे अपने प्रोफेशनल लाइफ के मामला है उनको भी फोकस करना है, इन चीजों को भी करना है। तो हमारे मुसलमानों को यार समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या करें। अब मैं मेरी बात सुनो, मुझे मजबूरी में आके ये बातें लाइव में सारी बात कर रहा हूं, क्योंकि करनी थी ट्यूनिंग ये। अब एक से फर्दन फर्दन तो मैं बात नहीं कर सकता मुसलमानों का, ठीक है। जी, आवाज पर कट रही होगी, नेटवर्क इशू है। अच्छा अब आ रही, हाँ अब आ रही होगी। तो ये गिला शिकवा भी मुसलमानों का दूर हो जाए कि यार ये बंदा हमसे बात नहीं कर रहा, ये चीजें, और इनको समझा भी दूं, ये ट्यूनिंग करना बड़ा जरूरी है। खैर मुझे आना पड़ेगा मुस्लिम भाई, ठीक है, आपसे इजाजत लेते हैं, काफी लोग हैं, सबसे बात करनी है, काफी लंबी बात होगी, ठीक है मेरा भाई, ठीक जजाकल्ला, है, सलाम। वालेकुम सलाम। लेते रहिएगा। मैं जी स्टेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है, स्टेज छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं अपनी दूसरी आईडी जो है उसको एंटर कर लूं। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि लैपटॉप से अगर सिग्नल्स इसी तरह ड्रॉप हुए तो मुझे आना पड़ेगा इधर से, फोन से, ताकि मैं फोन से भी रह सकूं। चलें खैर, अभी तक तो आवाज आ रही है, अगर ज्यादा तंग करेगी तो कर लेंगे। सैयद साहब हमारे साथ, मैं कोशिश करूंगा तेजी से आगे बढ़ूं ताकि ज्यादा मुसलमानों को मौका मिल सके बात करने का, ठीक है। और आज चूंकि हम ओपन एक सेशन कर रहे हैं तो अपने दुख सुख खोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। किसी को मुझसे कोई इख्तलाफ है वो रखना चाहता है, कोई एतराज है, कुछ बुरा भला कहना है, आप कह सकते हैं, लाइव आगे कहें, कोई ऐसा मसला नहीं, अपनी बात रख सकते हैं आप। सैयद साहब जी भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी जी आमिर, मैं आपको वीडियो देखता हूँ हमेशा, बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें। जजाकल्ला भाई, जी जजाकल्ला। और कुछ जी, भाई? दिल भाई आपसे कुछ गिला नहीं है भाई, कुछ भी मेरे को गिला नहीं है। बस इंशाल्लाह आपको देखे तो नहीं है आग से, लेकिन इंशाल्लाह इस उम्मीद पे है कि जन्नत में हम लोग एक बार मिलेंगे जरूर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़ात खुद से इंशाल्लाह। जरूर, इंशाल्लाह। जजाकल्ला भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जन्नत में, ठीक है। ओके भाई। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। ओ, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। स्टेज छोड़ते जाइएगा हमारे साथ। अहले